آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اس دم سے آج تک بنی نوع انسان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں انسان اس دنیا میں آئے، مگر کارخانہ قدرت کی جانب سے ایک ایسا نظام بنا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جانا ہے۔ کسی کے لیے یہاں استقرار نہیں ہے، دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ذی نفس، ہر ذی روح جو اس دنیا میں ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی اس سے منہ نہیں موڑ سکتا، کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ انسان چاہے جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی بھاگ جائے، موت اسے آ کر اسے دبوچ کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ کر رہے گا، چاہے تم مضبوط قلعے میں چلے جاؤ۔ یعنی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، اسے اس حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں ہے کہ موت ہر ایک انسان کو آ کر رہنی ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ موت آنے سے سارے معاملات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، سارے معاملات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ موت یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک حائل دار ہے، کہ درمیان ایک دار ہے، ایک گھر ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی موت کے آ جانے سے اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ ہمارے سارے معاملات ختم ہو گئے، انسان کی دنیاوی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے اور بھی معاملات ہیں۔ انسان جب مر جائے گا تو اسے رب کے حضور بھی تو پیش ہونا ہے، پھر اسے دنیا میں ہر ایک کیے ہوئے عمل کے بارے میں جواب دینا ہے کہ دنیا میں انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس نے اس مقصد کی تکمیل کی ہے کہ نہیں، اسے پورا کیا ہے کہ نہیں، انسان دنیا میں رہ کر کے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اسے رب کے حضور جواب دینا ہے۔ مطلب یہ کہ موت یہ سارے معاملات کا خاتمہ نہیں کر سکتی، بلکہ موت کے بعد بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اصل زندگی، حقیقی زندگی کی ابتدا تو موت سے ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے، جب آنے والی دنیا ہوگی، جب رب کے حضور
ہونا ہوگا، وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ کیا ہم نے دنیا میں رہ کر جھوٹ تو نہیں بولا ہے؟ کیا ہم نے ظلم تو نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے غریبوں کے حق کو تو نہیں ہڑپا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، موت معاملات کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ موت تو ایک آنے والی زندگی کی ابتدا کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العزت ہر چیزوں کو جاننے والا ہے، اللہ رب العزت ہمارے دل کے بھید کو جاننے والا ہے۔ ہم جو اس دنیا میں کرتے ہیں، بلکہ سوچتے ہیں، تصور میں لاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت باخبر ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ آخر موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ چاہتا تو صرف زندگی ہی دے دیتا، اگر وہ چاہتا تو صرف زندگی دے دیتا، چاہے انسان جتنا جیے، کچھ بھی کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا، لیکن آخر اللہ رب العزت نے موت و حیات کو کیوں پیدا فرمایا؟ زندگی دے کر کے موت کو کیوں پیدا فرمائی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں انسانوں کو اس فلسفہ موت و حیات کو اس طور پہ سمجھایا ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت و حیات کو یعنی زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی جو موت و حیات کی تخلیق ہوئی ہے، انسان کو زندگی اور موت کو جو موت عطا کی گئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جانچنا چاہتا ہے۔ اس سے مقصود انسانوں کی آزمائش ہے کہ ہم میں سے کون انسان ہے، کون فرد ہے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کر کے، بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو بناتا ہے، اور ہم میں سے وہ انسان کون ہے جو دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے، سستی اور غفلت میں مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں موت اور حیات کا فلسفہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کی جو تخلیق کی ہے، وہ صرف اور صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے کی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو وہ انسانوں کو حیات جاویدانی دے دیتا، چاہے تو وہ جتنے سالوں تک ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا، لیکن اسے موت نہ آتی۔ اگر وہ چاہتا تو پھر وہ انسانوں کو پیدا ہی نہ کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا فرمایا اور ساتھ میں اس کے مقصد کو بھی بیان فرمایا کہ اے انسانوں، یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے اور پھر جو موت آنے والی ہے، اس کے جو درمیان کا جو زمانہ ہے، یہ تمہاری آزمائش کا زمانہ ہے۔ یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے، کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے، کسی مقصد کو پورا تکمیل کے لیے دی گئی ہے، کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں، اللہ رب العزت کی خوشنودی میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں گزاریں۔ مقصد یہی ہے زندگی اور موت و حیات کا فلسفہ یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے امان حاصل ہو جائے، لیکن اس سے کسی بھی انسان کو اس موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آج ہر دنیا سے رخصت ہو جانے والا انسان ہمیں یہ درس عبرت دیتا ہوا جاتا ہے کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو نہ انکار ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
ہم اور ہمارے سماج کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ اسے موت سے امان حاصل ہو جائے، اسے حیات جاویدانی مل جائے، وہ ہمیشہ اپنے من کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارتا رہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان اسے یاد کرے، اسے اپنے ذہن میں سما لے، تو اس کے اندر آخرت کی فکر کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ اے لوگوں، خواہشات کو توڑ دینے والی، خواہشات کا قلع قمع کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو اس کے اندر آخرت کی فکر بیدار ہو جاتی ہے، اس کے ذہن و فکر میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے ذہن و دماغ پر موت کی فکر طاری ہو جائے تو اس کے اندر آخرت کا جذبہ اور آخرت آنے والی دنیا اور آنے والی زندگی کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسان جب وہ بولتا ہے تو یہ بولنے سے پہلے یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اور جب انسان کے ذہن و فکر میں آخرت کی یاد سما جاتی ہے، تب انسان جب غیر شرعی کام کرنے کے لیے اپنے قدم کو اٹھاتا ہے تو اس کا ذہن اس جانب مائل ہوتا ہے کہ آخر یہ اس کام کے کرنے سے کہیں میرا رب نہ ناراض ہو جائے، کہیں میرے رسول نہ ناراض ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہشات کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کے اندر آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے۔ جب آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے تو وہ اپنے ہر ایک قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے اس قدم کے اٹھانے سے میرا رب نہ ناراض ہو جائے، کہیں میری آخرت نہ تباہ ہو جائے، کہیں میری آخرت نہ برباد ہو جائے، کہیں میرے اس کام کے کرنے سے میرے نبی نہ ناراض ہو جائے، کہیں میں اللہ رب العزت کے غضب کا، عتاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت تو ایک ایسی چیز ہے، موت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ گامزن کر دیتی ہے، صراط مستقیم کا مسافر بنا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، جس سے کوئی بھی دور نہیں جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جہاں ہم اپنی شب و روز کو گزار رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ عارضی شے ہے، اسے ہمیشہ کے لیے بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس دنیا میں ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ساتھ میں اس دنیا کے بارے میں فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ اے لوگو، اے دنیا میں رہنے والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، خبردار، ہوشیار، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ جس دنیا میں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، اپنے شب و روز گزار رہے ہو، جس دنیا کے رنگینیوں کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور کود۔ آپ جانتے ہیں کہ کھیل اور کود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، بس یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت
العزت نے اس دنیا کو کھیل اور کود فرمایا ہے، اس دنیاوی زندگی کو کھیل اور کود سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی دنیاوی زندگی ایک کھیل اور کود کی طرح ہے، جس طرح کھیل اور کود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس جان لے کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال کتوں سے دی ہے کہ یہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور جو اس دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کی مثال کتوں کی طرح ہے۔ یعنی جو انسان اس دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک مردار چیز کے چکر میں پڑ جاتا ہے، جس طریقے سے ایک مردار چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس اسی طریقے سے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم صحابہ اکرام اسلاف اکرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس دنیا کو کمانے کے لیے خاطر نہیں جیا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو بس اس لیے گزاری تاکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ نشر و اشاعت کرے، اسلام کی عظمت کو، اسلام کے پرچم کو بلند کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ انہوں نے اپنی زندگی پوری اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں گزار دی، لیکن یاد رکھے ان سب کے باوجود ان کے اندر موت کا اور قبر کا خوف کس طریقے سے تھا۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا، جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے ان کا نکاح ہوا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی فراخ دلی اور سخاوت مشہور ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اس دنیا میں بشارت دی، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں غزوہ تبوک کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے بعد اب کچھ بھی نہ کرو تب بھی تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کیا تھا، قبر اور موت کے حوالے سے ان کے دل میں خوف کیسا تھا۔ حدیث پاک ملاحظہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب قبر کا ذکر کیا جاتا، تذکرہ کیا جاتا، تو آپ زاروں قطار سے رونے لگتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن قبر سے خوف کا حال کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ دریافت کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ تو عظمت و بلندی کی راہ پر ہیں، اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ جب آپ کے سامنے جنت، دوزخ، حشر، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کا دل مضطرب نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ملاحظہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعت الہی میں گزار دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی، فرما برداری میں گزار دی، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو دنیا میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہے، آج ہم سیئات میں مبتلا ہے، آج ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ لیکن آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو ملاحظہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ قبر یہ آنے والی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جو اس منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آنے والی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہے، اور جو انسان اس پہلی منزل میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ قبر کے سوالات کو بتانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آنے والے مراحل مشکل ہو جاتے ہیں، آنے والے جو منازل ہے وہ دشوار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرے، سوچے کہ وہ قبر، وہ اندھیری رات کے بارے میں غور کریں، کہ وہ کالی کوٹھری کے بارے میں غور کریں جہاں انسان تنے تنہا جائے گا، وہاں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں دو فرشتے قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ اکبر، ان کے دانت اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ وہ قبر کی زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے ناخن لمبے لمبے ہوں گے، ان کے بال سر سے پیر تک ہوں گے، وہ ہیبت ناک صورت میں اس شکل میں فرشتے آئیں گے سوالات قبر کے لیے، وہ ایسی شکل کہ جس کی ہیبت، جسے دیکھ کر انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے اور وہ خطا کر جائے، وہ ایسی صورت میں آئیں گے۔ آنے کے بعد سوالات قبر ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے لیے مبارکبادی ہے، اس کے لیے یہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن وہی انسان جو اپنی زندگی کو برائیوں میں گزارا ہوگا، جو اپنی زندگی کو نہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارا ہوگا، تو وہ جواب نہ دے پائے گا، تو یہی قبر اس کے لیے دوزخ کے ایک گڑھے میں سے ایک گڑھا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غور کریں، سوچے، فکر کریں کہ وہ مشکل گھڑی ایسی ہوگی کہ کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہر انسان دنیا میں ہر ایک کو کسی نہ کسی کو اپنا رازدار رکھتا ہے، ہر ایک سے کسی نہ کسی انسان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی دوستی کرتا ہے، لیکن یہ دنیاوی محبت دنیا ہی تک قائم ہے۔ آپ کا بہت ہی وفادار دوست ہوگا، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا، پوری زندگی آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، لیکن یہی وفادار دوست جب آپ کے اوپر موت آئے گی تو تنہے تنہا آپ کو قبر کی آغوش میں چھوڑ آئے گا۔ آپ کا یہ دوست آپ کے ساتھ قبر میں لیٹے گا نہیں، آپ کے عزیز و اقارب آپ کو تنہا چھوڑ کر کے آئیں گے۔ وہ عزیز و اقارب، وہ دوست جن کے لیے آپ نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، اپنا ہر کچھ قربان کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ تنہا قبر کی آغوش میں آپ کو لٹا کر کے لوٹ آئے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا کی دوستی یہ دنیا ہی تک ختم ہو جائے گی۔ تو ہم غور کریں، کیوں نہ ہم ایسا دوست بنائے، کیوں نہ ہم ایسا محبوب دوست بنائے جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے، ہمارے لیے قبر میں بھی کام آئے اور ہمارے آخرت میں بھی کام آئے۔ تو وہ ہمارا عزیز دوست کون ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہمارا عزیز دوست ہے نیک اعمال۔ ہمارے نیک اعمال ہی ایسے دوست ہیں جو ہمارے دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں۔ یہ ایسی دوستی ہے نیک اعمال سے جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ یہی دوست آپ کے قبر میں بھی کام آئیں گے، یہی دوست آپ کے لیے قبر میں روشنی کا باعث بنیں گے، یہی دوست آپ کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کو کھلنے کا باعث بنیں گے، یہی دوست آپ کے آخرت میں کام آئیں گے۔ تو وہ ہے نیک اعمال۔ تو ہم دنیاوی دوستی میں اپنی زندگی کو برباد کر کے، ہم دنیاوی زندگی میں دوستی کو اپنی زندگی کو برباد کرے، کیوں نہ ایسا دوست بنائے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے، جو ہمارے لیے قبر میں بھی کام آئے، جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ ہر دنیا سے رخصت ہو جانے والا شخص یہ ہمیں درس عبرت دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کو اس دنیا میں رہ کر راضی کر لے، تاکہ ہمارے لیے آنے والے تمام منازل ہے وہ آسان ہو جائے، آنے والے تمام مراحل ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم قرآن کو ماننے والے انسان ہیں، لیکن کبھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں
سے 90% ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن صحیح سے نہیں پڑھنا آتا، جنہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر اس دنیاوی زندگی کو غنیمت تصور کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بدلے، اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و فرمودات پر عمل کرے، قرآن کو سینے سے لگائیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے، اپنے خاندان والوں کو بھی سکھائے۔ یہ قرآن کی تلاوت جو ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے، ہمارے قبروں کو بھی روشن کرے گی اور ہمارے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نے اسلامی تعلیمات سے اپنا رخ موڑ دیا تو ہوا یہ کہ پورے عالم اسلام میں ہمیں ہر طرف سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم پہ ہر طرح کے ظلم، ہم پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج کے حالات دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، اس پر اسرائیل صہیونی حکومت کس طریقے سے اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آج جب سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا تو اس کے اندر بزدلی آ گئی، اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر قہر و عتاب نازل ہونے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہماری پستی ہے، ہماری تنزلی ہے، ہم جو ظلم کا شکار بن رہے ہیں، یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنے اندر وہ جذبہ لے آئے، وہ سرفروشی لے آئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے صرف اور اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اسلام کی عظمت کو بلند کریں، اسلام کے پرچم کو بلند کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اسلامی احکامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارے تمام منازل اور مراحل آسان سے آسان تر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں میں کامیاب و کامران بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔